الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے فی شیع الاولین، شیع یہ جمع ہے کس کی؟ گروہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ پر حضرت نوح کا ذکر کر کے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی، انہیں جیسے لوگوں میں سے ہی، انہیں کے گروہ میں سے ہی ابراہیم بھی ہیں۔ تو شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، پیروکار کو، کسی کا دم بھرنے والوں کو۔ ایک جماعت، ایک گروہ، شیعتن، اسی سے شیعہ ہے، شیعہ یہ اہل سنہ اور اہل تشیع۔ وہ شیعہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہیں، ان کی جماعت ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو کسی ایک صحابی کی طرف منسوب کر لینا یہ صحیح نہیں ہے، باقی صحابہ کو چھوڑ کر۔ حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل صحابہ بھی موجود ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ان سے افضل صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نقل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے باپ حضرت علی سے کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق۔ وہ کہتے ہیں پھر کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں پھر آپ ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایک صحابی کی طرف منسوب کر لینا اور باقیوں سب کا انکار کرنا اور باقی سب کو کافر، منافق، مرتد سمجھنا ولیعذ باللہ، اور پھر اپنے اس دعوے کے اندر بھی وہ پورا نہیں اترتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بھرتے ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کو نہیں اپناتے، ان کے خیالات اور جو ان کے اقوال ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، من مانی چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو شیعہ جماعت، اس کی جمع ہے شیعہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے فی شیع الاولین، پرانے گروہوں میں، پرانی جماعتوں میں۔ کیا بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ انبیاء علیہ السلام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے قریش میں آپ کو بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے پچھلی قوموں میں بھی نبی بھیجے تھے۔ جس طرح دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی بھی جماعت مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے۔ ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر زمانے میں رسول آتے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی آیات میں یہ بات موجود ہے، اور یہی بات اسی آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔ لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی ایسے زمانے بھی ہیں، کئی ایسے وقت بھی تھے جن میں رسول نہیں تھا۔ مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی جو ٹائم ہے، جس کو فترہ کہتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے درمیان جو ایک وقفہ ہے، ایک فترہ ہے، 550 سال کا تقریباً، اس میں کوئی رسول نہیں ہے۔ پیچھے بھی ایسے ممکنہ ہو کہ
لمبے عرصے تک رسول نہ آیا ہو، اور بعض دفعہ ایک وقت میں کئی رسول بھی آ گئے ہیں۔ پچھلے رسول وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے ہوتے تھے، اور ان کی مخصوص قوموں کے لیے ہوتے تھے، اور ان کی رسالت اور وہ ان کا میسیج وہ رہتی دنیا کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت تمام انسانیت کے لیے ہے اور رہتی دنیا کے لیے ہے تا قیامت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو کئی دفعہ ایک ہی زمانے میں کئی رسول آ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، یہ سب رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام اسی دور میں ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، وہ بھی رسول ہیں۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام، ایک زمانے میں کئی رسول ہو سکتے ہیں، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام، لیکن ایسے زمانے بھی گزرے ہیں جن میں رسول نہیں ہیں۔ تو ان آیات کو پھر اس زمانوں پر کیسے فٹ کریں گے؟ اس زمانے میں تو جو اس سے پچھلے والے رسول تھے ان کی شریعت تو تھی نا، ہاں، اور کتابیں بھی موجود تھیں، جی اور صحیح کتابیں بھی موجود تھیں ہر دور میں جو رہتی رہی ہیں۔ کتابیں بھی موجود تھیں، بالکل اس کا یہی جواب ہے۔ دیکھیے یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رسول، اس کا وہ اللہ کی طرف بلانے والا، اس کا میسج، اس کی کتاب، اس کا پیغام موجود رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کی صحیح تعلیمات موجود نہ ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول موجود ہو اور رسول کی موجودگی میں اس کی تعلیمات کو لوگ مذاق اڑائیں، لوگ اس کی تعلیمات کو توڑ موڑ کر دوسروں کے سامنے پیش کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش مکہ کرتے تھے، اور پچھلے دوروں میں بھی، پچھلے ادوار میں بھی لوگ اپنے نبیوں کی تعلیمات کو توڑ موڑ کر مذاق اڑا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ لیکن جو چیز غلط کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے پیچھے ایک مثال کے ذریعے پڑھا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہے، جو باطل ہے، وہ جھاگ کی طرح بڑا پھولا ہوا، بڑا خوشنما، بڑا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اس کا بنیاد نہیں ہوتی۔ جو حق ہوتا ہے وہ تو اس کی اصل مضبوط ہوتی ہے، کھجور کے درخت کی طرح، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اور جو باطل ہے، غلط چیز ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، وہ زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اور ہم نے اس سورہ رعد میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو یہ جھاگ ہے یہ تو خشک ہو کر اڑ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع بخش ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے، وہ حق کو بقا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو رسولوں کے زمانے میں لوگ رسولوں کی تعلیمات کو توڑ موڑ کر پیش کریں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کے غلط سلط معنی کریں، یا رسولوں کے بعد لوگ اپنے رسولوں کی تعلیمات کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں پچھلی کتابوں کی تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی تھی، لوگ تحریف کر دیتے تھے، اگرچہ تحریف کے باوجود بھی یعنی حق بات موجود تھی، موجود رہتی تھی، پھر نیا نبی آ کر، نئی کتاب آ کر پچھلی جو تحریفات تھی، پچھلی خرافات تھی، ان کی اصلاح بھی کر دیتی تھی۔ تو ہر زمانے میں رسول موجود رہا ہے یا رسول کی صحیح تعلیمات موجود رہی ہیں۔ اگر ہم یہ کہ نہیں رسول کی موجودگی ضروری ہے، تو پھر سب سے بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے زمانے میں پھر رسول نہیں ہے۔ آج تو رسول نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں رسول گزرا ہے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا، اور یہ قیامت تک گویا کہ آپ سمجھیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایسے ہی۔ تو اللہ کی تعلیمات موجود رہتی ہیں، رسول موجود ہو تو رسول، دیکھیے وہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول کی موجودگی میں رسول کی اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی، تو رسول کا ڈائریکٹ لوگوں تک میسج پہنچانا ضروری نہیں ہے۔
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ جو مجھ سے سنتا ہے وہ آگے پہنچا دے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو میری مجلس میں موجود ہے، میری باتیں سن رہا ہے، وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دے. تو کسی تک پیغام پہنچ جانا گویا کہ اس میں اس شخص کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج پہنچ گیا. تو وہ بھی اسی حکم میں ہے جیسے اس تک رسول پہنچا ہے، اس تک رسول کی تعلیمات پہنچی ہیں. یہ بالعموم ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ہوں اکا دکا کہ واقعی ہی جن تک مخصوص حالات کے تحت میسیج نہ پہنچا ہو، تو ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحہ سے فرما دیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں، جب تک رسول کی تعلیمات کسی شخص تک نہ پہنچیں، اس وقت تک اس پہ حجت تمام نہیں ہوتی، اس وقت تک اسے عذاب نہیں ہوتا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں پر حجت مکمل ہو جائے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول آنے کے بعد اور رسول کی تعلیمات پہنچنے کے بعد حجت مکمل ہوتی ہے، اس سے پہلے حجت مکمل نہیں ہوتی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، سورہ النساء میں یہ بات موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی موجود ہو کسی قوم میں، یا نبی کی تعلیمات وہ علماء کے ذریعے، پہنچانے والوں کے ذریعے پہنچ جائیں، تو یہ اسی حکم میں یہ گویا کہ ان میں رسول موجود ہیں یا ان میں رسول کی تعلیمات موجود ہیں. اس کی مثال جیسے میں نے کہا، جیسے ہمارے آج کے دور کی مثال لے لیں. آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے. اسی لیے علماء کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا، یہ نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کا پیغام، علماء حق کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نبیوں کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی پچھلی جماعتوں میں، الاولین پچھلی شیع جماعتیں، پچھلی جماعتوں میں بھی ہم نے بھیجے، یعنی رسول ڈرانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس مِّن رسول، ان کے پاس یعنی پچھلی جماعتوں کے پاس، پچھلی قوموں کے پاس، مِّن رسول، کوئی بھی رسول، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ تھے ساتھ اس کے مذاق اڑایا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ پیچھے ہر جماعت میں، ہر قوم میں رسول آتے رہے، رسولوں کا پیغام پہنچتا رہا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہر جماعت نے، ہر قوم نے رسولوں کے پیغام کا مذاق اڑایا ہے، ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے اور ان لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کی ہے جو ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. اس سے بڑا احسان کسی کا کسی پر کیا ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ کا پیغام پہنچا دے؟ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. تمام نبی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام نبی اپنی قوم کے لیے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، بہت بڑی رحمت ہوتے ہیں. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر نبیوں کو رحمت سے تعبیر کی ہے. سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تلاش کر رہے تھے، تو اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی. جب وہ اس نشانی پر پہنچے اور وہ نشانی پوری ہو گئی، جب وہ واپس آئے دونوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع جو ان کے نوجوان خادم تھے، جب وہ واپس آئے اپنے قدموں پر، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں نے پھر وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت دے رکھی تھی. اللہ کی نبوت اور اللہ کا میسیج، اللہ کی وحی ان تک آتی تھی. اسی لیے سیدنا خضر علیہ السلام نے پورے قصے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہے، اگرچہ حضرت خضر نے منع کیا تھا آپ نے بار بار سوال نہیں کرنا، وہ سوال کرتے رہے تو جواب
جواب بھی دیتے رہے. حضرت خضر انہیں بار بار ان کا باتیں یاد دلاتے رہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ سوال نہیں پوچھنا، آپ سوال پوچھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ معذرت کرتے رہے لیکن پھر صبر نہ ہوتا، پھر اگلا سوال کر لیتے. تو جب 3 دفعہ عجیب و غریب واقعات ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تو حضرت خضر نے پھر انہیں الوداع کہا، لیکن انہیں کہا کہ یہ جو عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں میں تمہیں ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ بتا دیتا ہوں. پھر انہوں نے وہ حقیقت بیان کی. جب وہ حقیقت بیان کی کشتی کی، اس لڑکے کی جسے قتل کر دیا تھا، اور اس دیوار کی جسے اس قوم کے کھانا مہمان نوازی نہ کرنے کے باوجود وہ دیوار ٹھیک کرتی تھی، تو اس کی جب وجوہات بیان کی تو آخر میں فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ساری چیزیں میں نے وحی کی روشنی میں کی ہیں، اللہ کے حکم کی روشنی میں میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ رحمت کا ذکر ملتا ہے. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ہر قوم میں یہ اللہ کی رحمت پہنچی ہے، انبیاء پہنچے ہیں، یہ اللہ کا پیغام پہنچا ہے، لیکن ہر قوم نے اس کا مذاق بھی اڑایا. بہت بڑا المیہ ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، لوگوں پر حسرت ہو، اللہ کے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے اس رسول کا مذاق ہی اڑایا. ہر نبی کی کسی نہ کسی اعتبار سے تکذیب ہوئی ہے، چاہے وہ ایسے نبی ہوں کہ دنیاوی طور پر ان کا وہ سٹیٹس اور وہ دنیاوی نعمتیں، مال و دولت، اقتدار وغیرہ ان کے پاس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ آپ کو باتیں بناتے ہیں، لوگ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا اور کاہن اور جادوگر اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کیا اور تکلیفیں بھی دیتے ہیں، جسمانی بھی، قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. یہ ایک تسلی کا انداز ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ پر نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں، یہ اصل میں آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے. تو یہ تسلی بہت بڑی تسلی ہے اس میں کہ دنیا میں یہ معاملہ اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو رہا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. اور یہ دیکھیے انسان پچھلے واقعات سے حوصلہ پکڑتا ہے، پچھلے واقعات سے سیکھتا ہے، تو انسان کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف میں کوئی اکیلا ہی نہیں ہوں، یہ معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. تو اس سے بڑی ڈھارس ملتی ہے، اس سے بڑا ایک حوصلہ ملتا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. تو یہ ایک حوصلے کا ایک انداز ہے. لیکن اس میں پھر ایک سوال اور ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی دیکھیے نبی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی حجت ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی دلیل ہوتے ہیں. اللہ کی اتنی بڑی حجت، اتنی بڑی دلیل، پھر نبیوں کے ہاتھ میں اللہ معجزے بھی دکھاتے ہیں جو نبیوں کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، دلیل ہوتے ہیں. وہ معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن نبیوں کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ نبیوں کی نبوت کی صداقت کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. لیکن لوگ پھر دیکھیں کیسے اس کے باوجود مذاق اڑاتے ہیں. ہر نبی کا مذاق اڑایا، ہر نبی کا انکار ہوا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں اللہ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے دنیا کے اندر، یہ ایک خیر و شر کی کشمکش ہے، اور اللہ نے جو اختیار دیا ہے اصل میں اس کی پیچھے وجہ وہ ہے. اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو سبھی مسلمان ہو جاتے، فرشتوں کی طرح یا دیگر مخلوقات کی طرح جن کے پاس اختیار نہیں ہے، سب طوعا و کرہا مان لیتے. لیکن یہی تو فرق ہے انسانوں کا، جنوں کا اور باقی مخلوقات کا. تو اب اللہ تعالیٰ گویا کہ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی نبوت سے پہلے ان کی شخصیت اور ان کی اخلاق حسنہ اور ان کی دیگر خصائل حمیدہ
اور پھر نبوت کے بعد معجزات اور دیگر نشانیاں، اس کے باوجود ہر نبی کا مذاق کیوں اڑایا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم چلا دیتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں. نسلکہ سلک یسلک، داخل کر دینا، چلا دینا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، حدیث ہے، جو ایک راستے پر چلتا ہے علم تلاش کرنے کے لیے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو سالک، سالک چلنے والا، سلوک، اس کا مطلب داخل کرنا بھی ہوتا ہے. اس طرح سورہ مدثر میں ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت میں جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر. تو سلککم وہاں کس معنی میں ہے؟ تمہیں کس چیز نے داخل کیا؟ فی سقر، سقر میں یعنی جہنم میں، داخل کرنا، چلا دینا کسی کو. تو کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. کس کو داخل کر دیتے ہیں ہم مجرموں کے دلوں میں؟ کس چیز کو؟ کہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یستہزئون، جی یستہزئون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے اور ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا ہے. اب یہ جو ہر رسول کا مذاق اڑانا، یہ تو صریح کفر ہے نا. اللہ کا مذاق، قرآن کا، اللہ کی آیات کا، رسول کا مذاق تو کفر ہے سیدھا سیدھا. صریح مذاق اڑانا، اشارے کنایوں میں مذاق اڑانا، لطیفے بنانا اس کے. اور میں یہاں وضاحت بھی کر دوں، ہم لوگ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیات کا ہم اب عام سے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں. بعض دفعہ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے ہم قرآن کریم کی آیات کا استعمال کر دیتے ہیں. بعض دفعہ قرآن کریم اور قرآن کریم کے احکامات کو ہم عام انداز میں ہنستے کھیلتے ایک دوسرے، یعنی بعض لوگ گرمی کا ذکر کرتے کرتے جو ہے وہ جہنم کی گرمی کا ذکر کریں گے ایک مذاق کے انداز میں. آج تو اتنی گرمی ہے کہ پتہ نہیں جہنم میں بھی اتنی گرمی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں علاقے میں تو یہ مذاق ہے. اللہ معاف کرے قرآن کریم کا اور قرآن کریم کی آیات کا. اور یہ چیزوں سے بچنا چاہیے بہت زیادہ. رسولوں کا مذاق اور رسولوں کے ساتھ عام سا ایک رویہ رکھنا، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں منافقین کا یہ رویہ تھا کہ منافقین اس قسم کا مذاق عام کر دیتے تھے. تو کسی نے ایسی بات کی تو وہ صحابہ کرام تو بہت ان معاملات میں سینسٹیو تھے. تو ایک بچے کو یہ بات پتہ لگی، ان کا ایمان بہت زیادہ تھا، اس نے اپنے بڑے کو بتایا، یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ مذاق کے انداز میں دین کے احکامات کے بارے میں کس نے بات کہی ہے؟ پہلے تو منافقین نے انکار کیا، بعد میں جب دلائل ملے اور بھی کہ یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ ضرور کہیں گے ہم تو لہو و لعب کر رہے تھے، ہم تو کھیل کود میں ہم سے یہ بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تم گزر پیش نہ کرو، تم اپنے اگر کوئی ایمان تھا تو ایمان ختم ہو چکا ہے، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو. تو یہ جنت جہنم، اسلامی شعائر، قربانی، اسلامی سزائیں، اسلامی حدود، تعزیرات، اسلام کے معاملات، عبادات، ان کا مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں ایک عامیانہ رویہ رکھنا، یہ بہت سینسٹیو، بہت خطرناک چیز ہے. تو یہ جو استہزاء رسولوں کے ساتھ ہوتا تھا اور اللہ کی تعلیمات کے ساتھ ہوتا تھا، جو کفار منافق قسم کے لوگ کرتے تھے، یہ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہم ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. کذالک، اسی طرح ہی ہے جیسے پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم میں رسول آیا ہے اور ہر قوم نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے، انکار کیا ہے. ایسے ہی ہوا، تو اس پہ تعجب نہ کرے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہر قوم ہی مذاق اڑاتی رہی، ہر قوم ہی مذاق اڑاتی رہی، ایسے ہی ہوا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے ان کے دلوں میں داخل کی، مجرموں کے دلوں میں. اب پھر ایک بہت بڑا سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب یہ کفر اور یہ استہزاء اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تو پھر ان کا کیا قصور؟
كذلك نسلكه في قلوب، اور یہاں مراد انکار ہے، یہاں مراد کفر ہے، استہزاء ہے، یہ استہزاء اور یہ کفر مجرموں کے کافروں کے دلوں میں ہم ڈالتے ہیں۔ کیسے پتہ لگا کہ یہاں استہزاء مراد ہے؟ ایک تو پیچھے استہزاء موجود ہے، اور اگلی آیت لا یؤمنون به وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو، یعنی اس کفر اور اس استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں ہم داخل کر دیتے ہیں اس کفر اور استہزاء کو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزید تائید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون به، پھر وہ ایمان نہیں لا پاتے۔ تو گویا کہ ایمان کے الٹ کیا چیز ہوئی؟ کفر، استہزاء۔ تو یہ جو کفر ہے نبیوں کا، یہ نبیوں کا کفر اللہ مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اب پھر وہ ایمان نہیں لا پاتے۔ تو وہی سوال کہ اگر اللہ یہ چیز ڈالتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، تو پھر مجرموں کا قصور پھر کیا ہے؟ پھر ان کے لیے جہنم کیوں ہے؟ پھر ان کے لیے سزا کیوں ہے؟ میں چیزیں اس لیے بار بار ایک تو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ چیزیں ہمارے ذہن میں پکی ہو جائیں۔ یہ قرآن ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں پکی ہو جائیں تو پھر بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں اشکالات آتے ہیں، تو وہ اشکالات کا ہمیں جواب مل جائے۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی کفر کو ڈالا ہے، استہزاء کو ڈالا ہے مجرموں کے دلوں میں، تو پھر مجرموں کا قصور کیا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ سر یہ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ یہ اتنا یعنی بڑا اصول اور اتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن کریم سے ہم نے سمجھی، ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ کی۔ اگر یہ ہمارے سامنے دو الگ الگ چیزوں کی وضاحت نہ ہو تو ہمیں اس قسم کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جائے ہمارے لیے۔ یہ وہی ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ کی بحث ہے، یہ تقدیر کی بحث ہے جو بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے رہتے ہیں، اور ہم قرآن کریم سے اس کا استدلال کرتے ہیں، اور ہم قرآن کریم سے ان کو سمجھتے ہیں۔ ایک اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی ہے، جس کو اللہ نے ہم پر ٹھونسا نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تو ہیں، اللہ کے بعد اچھی تو لگتی ہے کہ ہم سب مسلمان ہو جائیں، اللہ چاہتے ہیں سارے جنتی ہو جائیں، اللہ کے سارے بندے، یہ تو اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی اس مرضی کو ہم پہ ٹھونسا نہیں ہے۔ اور ایک اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ یا اللہ کی پسند تو یہ ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ ایسا وقوع پذیر نہیں ہوتا، کیونکہ ارادہ شرعیہ میں اصل چیز پسند ہے، اللہ کی پسند ہے کہ نہیں، وہ اللہ کی پسند ہے، لیکن اللہ سے ٹھونسا نہیں ہے۔ اور ارادہ کونیہ میں اصل چیز ہے کون ہونا۔ اب دنیا میں انسان اور جن یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، تو یہ کسی کا مسلمان ہونا یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے کونیہ، اور کسی کا کافر ہونا یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تو بس دنیا میں خیر چاہتے ہیں، یہ شر اور شر کا خالق اور شر کے پیچھے تو کوئی شیطانی قوتیں ہیں۔ اگر یہ بات بہت خطرناک ہے، یہ بعض دفعہ اگر ہم غور نہ کریں، گہرائی میں نہ جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم خیر کو اور شر کو برابر کر دیں اور ہم اللہ کو خیر کا نمائندہ اور خیر کا خالق کہیں اور ہم کہیں خیر اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ہمیں کیونکہ شر بھی تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو پھر ہمیں شر کے لیے شر کا خالق اور شر کے پیچھے ایک اتنی بڑی قوت ماننی پڑے گی جو اللہ کی طرح کی قوت ہو، تو یہ گویا کہ شرک ہو جائے گا اس کائنات کے اندر۔ یعنی اللہ کے علاوہ ایک جو ہے وہ ایسی طاقت بھی ہوگی کہ جو باقاعدہ اللہ کا مقابلہ کرتی ہو، اللہ تعالیٰ خیر کے نمائندہ ہوں اور وہ اللہ خیر کے خالق ہوں، وہ شر کے خالق ہوں، تو یہ تو مجوس کا عقیدہ ہے، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور یزداں اور اہرمن، اور تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا۔ خیر ہے یا شر ہے دونوں اللہ کی طرف سے۔ ہاں اللہ کے بندوں میں سے ہی، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ شر کو مزید پروموٹ کرتے ہیں، انہیں بھی یہ طاقت اللہ نہیں دی ہے ہماری آزمائش کے لیے۔ تو خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات جو ہے نا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ خیر کے بھی خالق ہے، شر کے بھی خالق ہے۔ ایمان کی توفیق بھی اللہ سے ملتی ہے، اور کفر اور استہزاء یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ کی یہ شریعت اور یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین،
اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو سے مراد استہزاء جو حقیقت میں کفر ہے، اس کفر اور اس رسولوں کے انکار کو ہم مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. یعنی گویا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کافر اور مجرم لوگوں نے اللہ کا دین قبول نہیں کیا، انہوں نے ٹھکرایا، نہیں، اللہ نے ٹھکرا دیا، اللہ نے ان لوگوں کو دور کر دیا، اللہ نے ان کو پر دفعہ دور کر دیا، ایسے لوگوں کو اپنے دین سے، اور جو بڑا بابرکت ہے اللہ نے ایسے لوگوں کو توفیق ہی نہیں دی. ولیکن جیسا اللہ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، یہ نہیں کہ منافق لوگ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ تو بلاتے رہے اور وہ شریک نہیں ہوئے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا تو اللہ نے انہیں سست کر دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ کی طرف سے ان کے لیے گویا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کو، صحابہ کو، اسلام کو. تو دین اسلام کو، اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی خوشی سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ کی طرف سے تو رحمت ہی رحمت ہے، کوئی آنا چاہے تو اللہ کا احسان ہے، اللہ اسے قبول کر لے. اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو اللہ نے اصل میں اس کو توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے اسے قبول ہی نہیں کیا اسے. اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں انکار کو ڈال دیا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں استہزاء اور کفر کو اللہ نے ڈال دیا ہے. اب سزا کیوں ہے میں بتا چکا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں. اچھا، یہ جو اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے دلوں میں انکار یا استہزاء یا کفر کو ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. پھر بھی اگر کسی کے دل میں اشکال پیدا ہو کہ ہے تو اللہ کا ارادہ نہیں، اس اللہ کے ارادے میں انسان کا عمل دخل بھی ہوتا ہے ایک حد تک، اس لیے انسان جو ہے وہ جنت یا جہنم کا سزاوار ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اس اختیار کا استعمال تو انسان نے کیا ہے. اللہ نے خیر بھیجی، شریعت بھیجی، اللہ نے فرمایا کہ ان پر ٹھونستا نہیں، جو چاہے مان لے جو چاہے نہ مانے. اب انسان فیصلہ کرتا ہے نا دنیا میں، اب انسان خیر کا فیصلہ کرے شر کا فیصلہ کرے تو اس کی نسبت انسان کی طرف بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ فیصلہ انسان نے کیا، اس لیے اس کے لیے جنت یا جہنم ہے. اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے. دوسری جو بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمیشہ یہ جو اس قسم کی آیات ان میں ان دو پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اس اختیار کا چونکہ استعمال کرنے والا انسان ہے، لہذا انسان اس کا فائدہ یا اس کا نقصان دونوں انسان کو بھگتنے ہوں گے. اگر وہ اس اختیار کا اچھا استعمال کرتا ہے تو فائدہ انسان کو ملے گا جنت کی صورت میں، اور اگر وہ برا استعمال کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا تو انسان کو سزا ملے گی، کیونکہ اس اختیار کا استعمال انسان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے ارادہ کونیہ کے طور پہ، کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا، اگر اللہ نہ دیتے تو انسان کے پاس اختیار ہوتا ہی نہ. دوسری جو بہت بڑی چیز، دوسرا جو نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اصل میں ہمیں اشکال پیدا ہوتا ہے جب انسان گناہ کرے تو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے ان کے دلوں میں کفر ڈال دیا، یہ تو میں نے ان کو غلط راستے پر چلا دیا، یہ تو میں نے ان کو گمراہ کر دیا. پھر اشکال پیدا ہوتا ہے، گمراہ اللہ نے کیے ہے تو سزا انسان کے لیے کیوں؟ یہ جب انسان ہدایت اختیار کرتا ہے اس پہ یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا عام طور پر. تو اس دوسری جو بات بہت بڑی ہے جو آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، چونکہ اس پہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں سے شیطان گمراہ بہت زیادہ کرتا ہے، میں اس لیے اس بات پر بہت اکثر میں اس پہ توجہ دیتا ہوں، سٹریس کرتا ہوں. دوسرا جو پوائنٹ، ایک اختیار کا پوائنٹ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا جو پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ، اگر انسان اچھا عمل کرتا رہتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اگر اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان کو پھر گناہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو گناہ کرنے میں آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہوتا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے اس کا دل پر نقطے لگتے رہتے ہیں نا، تو پھر نقطہ وہ دل خیر سے دور ہوتا رہتا ہے.
اس کا کفر کرنے کا اور استہزاء کرنے کا اور انکار کرنے کا من زیادہ کرتا رہتا ہے اس کے اندر انسان کو سزا اس لیے ملتی ہے کہ انسان خود قصوروار ہے. انسان گناہ کر کر کے اس لیول پہ پہنچ گیا کہ مہر لگ جاتی ہے کئی مرتبہ. اللہ انسان اور انسان کے دل میں حائل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تو حائل ہوئے انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے. انسان نہ اتنا غلطی کرتا کہ اللہ انسان اور انسان کے دل میں حائل ہوتے. تو اس کے پیچھے بھی انسان کا عمل ہے. نولی ما تولا جو آئی تھا وہ ذہن میں رکھے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور وہ مومنوں کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی اور وہ عام مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے، نولی ما تولا، اللہ فرماتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں بھیج دیتے ہیں. ونصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں. انسان جہنم میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گیا، اگرچہ جہنم میں بھیجنے والا اللہ ہے. انسان کے جو کرتوت ہے اس کرتوت کے پیچھے بھی اللہ کا عمل دخل اس معنی میں ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا. اللہ کا عمل دخل اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید گناہوں میں مبتلا کرتے رہے. وہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور انسان کی طرف سے بھی ہے. یہ دو پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ایک اللہ کا اختیار اور ایک جیسا انسان عمل کرتا رہتا ہے وہ پھر جس طرح قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کفر اور قوموں کے کفر اور انکار کی ایک بڑی وجہ کیا بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پوری قوموں کا اللہ ذکر کرتے ہیں. قوموں نے انکار کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے. کفر کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ پہلے کفر کر چکے تھے. کیا قرآن کی آیت ہے؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وہ اس لیے ایمان نہیں لائے کیونکہ پہلے انکار کر چکے. پہلے انکار کرنا دوبارہ انکار کرنے کو کھینچتا ہے اپنی طرف. ونقلب افئدتهم وابصارهم، تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں ہمیشہ اس بارے میں جب بھی یہ اشکال پیدا ہو. ایک اللہ کا دیا ہوا اختیار، اس اختیار کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے. انسان کی طرف اس لیے کہ وہ اس اختیار کا استعمال انسان کرتا ہے، اللہ کی طرف اس لیے کہ دیا ہوا اللہ کا ہے. اور دوسری بات کہ دوسری بات میں بھی انسان بھی شامل ہے اور اللہ کا فیصلہ بھی شامل ہے. انسان اس لیے شامل ہے کہ انسان برائی کرتا ہے تو برائی کو کھینچتی ہے، انسان کا عمل دخل ہو گیا. اور اللہ کا اس کے اندر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. انسان نیکی کرے گا اللہ نیکی کی توفیق دیں گے، انسان برائی کرے گا اللہ برائی کی توفیق دیں گے. تو اس کی نسبت انسان کی طرف بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، شیطان کی طرف بھی ہو جاتی ہے. اس لیے نہیں ہوتی کہ شیطان کے پاس کوئی خدائی اختیارات ہے، اس لیے شیطان کی طرف نسبت ہو جاتی ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے. چلیں بہرحال اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ، کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی سنت پچھلے لوگوں کی. سنت رستہ طریقہ، اور تحقیق گزر چکا، اگر ہم اس کو طریقہ کریں تو مذکر معنی کریں، تحقیق گزر چکا طریقہ پہلے لوگوں کا. کیا مطلب پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. کیا مطلب؟ ایمان نہیں لاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جو ایمان نہیں لاتے تھے جو نتیجہ ان کا تھا وہ ان کے ساتھ ہو. بالکل ٹھیک. پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا سے مراد انجام ہے. یعنی یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ڈھارس دے رہے ہیں. مشرکین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ استہزاء کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پچھلی قومیں بھی اپنے نبیوں کا انکار اور استہزاء کرتی رہیں. پچھلی قوموں میں بھی نبی آتے رہے اور پچھلی قومیں اپنے نبیوں کا استہزاء اور انکار کرتی رہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کا طریقہ گزر چکا ہے. یعنی پچھلی قوموں نے جب یہ کیا، جو تکذیب جو استہزاء نبیوں کا انہوں نے کیا وہ کیا، تو پھر اب ان کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا وہ تو واضح ہے قریش کے سامنے. یعنی یہ ڈانٹ ہے بہت بڑی، یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے انذار ہے، دھمکی ہے بہت بڑی کہ پچھلے لوگوں نے جو کیا تو ان کا پھر مال اور ان کا اقتدار، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ مالدار تھے، ان سے زیادہ صلاحیت مند تھے، 10 گنا زیادہ طاقتور تھے، ان سے مالدار تھے، اقتدار والے تھے. یہ تو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. تو پچھلے لوگ اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی طرف سے جب سزا ملی تو اس کا جب وہ مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ کیا کر سکیں گے؟ یہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ دھمکی ہے بہت بڑی. پچھلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، پچھلے لوگوں کا انجام گزر چکا ہے، تو وہی انجام تمہارا بھی ہوگا.
اور ہوا، جس نے سبق حاصل کر لیا، جیسے نہیں کیا تو اس کا انجام ہوا جنگ بدر میں۔ اور پھر اس کے بعد وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر دروازہ من السماء آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، بس وہ ہو جائیں اس میں وہ چڑھنے لگیں۔ فَظَلُّوا، ظلوا یہاں فَظَلُّوا کا کیا معنی ہے؟ فَظَلُّوا، بس وہ ہو جائیں معنی اگر یہاں اس کا ہے یا اس کا معنی کوئی اور ہے؟ دیکھیں ایک ضلالت ہوتا ہے گمراہی، یہاں معنی گمراہی کرنا ہے کہ کوئی اور معنی کرنا ہے؟ وہ ذات سے ہوتا ہے گمراہی والا، وہ ذات سے ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ عربی زبان کے اندر آپ دیکھیے لفظوں کی تبدیلی سے کئی الفاظ ملتے جلتے ہیں، تو ہم بعض دفعہ ادائیگی کرتے ہوئے ہم ان الفاظ کی ادائیگی کا دھیان نہیں کرتے، تو الفاظ کی ادائیگی کا دھیان نہ کریں اور ملتے جلتے لفظ ایک دوسرے سے بدل جائیں تو معنی میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ چار ہیں، دو باریک ہے، دو موٹے ہیں، ایک ذال ہے، ایک زا ہے، ایک ضاد ہے اور ایک ظا ہے، چار الفاظ ہیں ملتے جلتے، دو باریک ہیں، دو موٹے ہیں۔ ذلہ زال کے ساتھ بھی ہوتا ہے ذلیل ہونے کے معنی میں، زا کے ساتھ بھی ہوتا ہے ذلہ پھسلنے کے معنی میں، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ ذَلَّ يَذِلُّ پھسل جانا، زا سے، یہ دونوں باریک ہیں۔ زال سے ہو تو ذلیل ہو جانا، اور زے سے ہو اردو میں زے کہتے ہیں، عربی میں زا کہیں گے، زا سے ہو تو پھسل جانا ذلہ۔ اگر یہ ضاد سے ہو تو گمراہ ہو جانا، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا بہت زیادہ۔ اور اگر یہ ضا سے ہو ضا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ذلہ ہونا، زال سے ہو تو ذلیل ہونا، زا سے ہو تو پھسل جانا، ضاد سے ہو تو گمراہ ہو جانا، اور ضا سے ہو جانا۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ سورہ واقعہ میں، بس تم باتیں بناتے رہ جاؤ، بس تم ہو جاؤ گے باتیں بنانے والے۔ ظلوا ضا سے اگر ہو تو ہو جانا، فظلوا یہاں بس وہ ہو جائیں فی، تو میں یہ آپ کو اس سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو الفاظ بدل دیتے ہیں اور ہم تجوید نہیں پڑھتے اور ہم قرآن کریم کو اس انداز سے نہیں پڑھتے جس انداز سے عرب لوگ پڑھتے تھے، اور جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأوا القرآن باللحون العربی واصواتها، قرآن کو عربوں کے لہجے اور عربوں کی آوازوں میں پڑھو۔ تو اگر ہم وہ نہیں سیکھیں گے قرآن کی تجوید اور ترتیل، اللہ نے اس کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، نبی کے واسطے سے ہمیں بھی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا، اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو یہ لفظ سے بدل جائے گا ہمارے نہ سیکھنے کی وجہ سے، اور معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ آپ خود ہی غور کر لیں۔ فظلوا بس وہ ہو جائیں فی ہی اس میں، یعرجون عروج سے ہے چڑھنا، اوپر جانا، بس وہ ہو جائیں اس میں، وہ چڑھنے لگیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آسمان میں یہ دروازہ کھول دیں اور یہ اس آسمان میں چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، آسمان کا دروازہ کھول دیں، سیڑھی لگا دیں، اور یہ سیڑھی پر اس دروازے سے، سیڑھی پر چڑھ کر دروازے سے گزرنا بھی شروع ہو جائیں، لقالوا البتہ وہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا سوائے اس کے کہ نہیں بند کر دی گئی ہماری آنکھیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم پہ جادو کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم تو ایسی قوم ہے جس پر جادو ہو گیا۔ اصل میں کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو کافر ہوتا ہے نہ ماننے والا، اس کو 10,000 معجزے پیش کیے جائیں، نشانیاں پیش کی جائیں تو وہ نہیں مانتا۔ جسے ماننا ہوتا ہے وہ ایک بات، ایک نشانی کو بھی دیکھ کر مان لیتا ہے، جسے نہیں ماننا وہ ہر نشانی کو دیکھ کر اس نے انکار ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ان کے اندر انکار موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی نشانی بھی دیکھ لیں کہ اگر ان کے سامنے آسمان کا دروازہ پھٹے، سیڑھی لگ جائے اور یہ سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع ہو جائیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اصل میں یہ بغیم بینہم، یہ ہٹ درم ہے۔ 10,000 نشانیاں بھی دیکھ لیں گے انکار کر دیں گے، کوئی نہ کوئی اس کی غلط توجیہ کریں گے۔ تو اصل جو کفر اور انکار ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ جب تک ہٹ درمی نہیں نکلے گی تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور جس نے ماننا ہے اس کو پھر بہت سارے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ تو اصل ان کے اندر وہ انکار اور وہ ہٹ درمی ہے جو یہود کے دل میں تھی، جو مشرکین کے دل میں تھی۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے مان لینا ہے اس نے مان لینا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔